نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام میں پاک خدا، دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کا آج کے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مشہور عالم دین حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب، جو مشہور اسکالر ہیں اور مختلف اسلامی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کا آج کے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک بہت عام موضوع پر، جو موضوع کہنے کو تو عام ہے، لیکن یہ موضوع ہم میں سے ہر ایک سے ٹکراتا ہے۔ جب ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ایک سوال عام طور پہ آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم مولانا سے جاننا چاہیں گے کہ مولانا، شریعت میں اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کافر کو کافر کیوں کہا گیا ہے؟ کیا یہ گالی ہے یا ایک سمپل سی بات ہے جس کو اس طرح پھیلا دیا گیا ہے؟ مولانا اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ اس زمانے کی سب سے عام غلط فہمیوں میں سے غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں۔ یہ بتایا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ مسلمان غیر مسلموں کو کافر ایک بہت ڈیروگیٹری لفظ کے طور پر ان کی اہانت کے لیے اور بہت برے جذبات کے اظہار کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ گالی ہے۔ حالانکہ اس کی یہ بالکل سراسر ایک پروپیگنڈا ہے، ایک جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ہے کافر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے سمپل سے معنی ہوتے ہیں ریفیوز کرنے والا، نہ ماننے والا۔ جیسا کہ سب لوگ جو اسلام کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک اللہ کی طرف سے دعوت ہے، نبی ایک دعوت لے کر آئے تھے، سب لوگوں کو ایک کال دی گئی تھی کہ میرا یہ پیغام ہے، اس کو قبول کرو۔ جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ان کو کہا گیا مؤمن، یعنی قبول کرنے والا، مان لینے والا، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے لفظ رکھا گیا کافر، یعنی ریفیوز کر دینے والا اور نہ ماننے والا۔ بس یہیں سے یہ لفظ عام غیر مسلم یا نان مسلمز کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو اگر سچی بات جانی جائے تو کافر کے صحیح معنی یہ ہوتے ہیں کہ پریسائزلی یہ نان مسلم کو کہتے ہیں۔ اس میں کوئی نفرت کا پہلو، کوئی غصے کا پہلو، کوئی ٹیروگیشن، کوئی تذلیل، کوئی اہانت، کوئی حقیر جاننے کا پہلو یا نفرت کے اظہار کا پہلو اس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ سمپل سا ایک نان مسلم کا لفظ ہے، جس کو عربی میں کافر بھی کہہ سکتے ہیں، غیر مسلم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی لیے بعض اوقات بعض اچھے معنی میں بھی کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں نہ ماننے والے کو جب کافر کہتے ہیں تو اسی لیے اگر کسی شخص نے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا اور اس کو اس نے نہیں مانا تو اس کو بھی کافر کا لفظ دے دیا کی ٹرم سے بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کاف، فا اور را یہ کفر کے جو معنی ہوتے ہیں چھپا دینے کے ہوتے ہیں، تو کسان کو بھی کافر اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اب کسان کے لیے تو کسی کے دل میں نفرت کا کوئی جذبہ یا اہانت کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کسان کو ایک محبت بھرے جذبے سے دیکھا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ پوری انسانیت کی فوڈ سپلائی کا ایک بہت بنیادی، اس کی چین میں بنیادی مقام رکھتا ہے۔ تو کافر کے اندر فی نفسہ ہی کوئی نفرت کے معنی بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، اور جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات خاص طور پر اور بھی کہنا چاہوں گا کہ غیر مسلم کے لیے کافر کا لفظ بولنا یہ کوئی مینڈیٹری اور لازم نہیں ہے، بلکہ اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ کافر کے لفظ سے لوگوں کے دماغوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہوں تو اچھا یہ ہے، ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں اور یہ ان کی تعلیم ہے کہ چونکہ موجودہ زمانے میں
خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے ماحول میں کافر کے لفظ کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان گویا غیر مسلموں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی اہانت کرتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء کی اب یہ تعلیم ہے کہ جہاں تک ہو سکے غیر مسلموں کے لیے کافر کا لفظ نہ بولا جائے، اور اس کی شریعت میں پوری نظیر موجود ہے. ایسا ہوا کہ اسلامک اسٹیٹ میں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اور نان مسلمس کے اوپر جو ٹیکس، ایک سمپل ٹیکس لگایا جاتا ہے، اس کا نام جزیہ رکھا جاتا ہے. بالکل شروع کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض عیسائیوں کو، بعض کرسچنس کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے دشمن رہے ہیں ایران والے، ان کے اوپر بھی جزیہ کے نام سے ٹیکس لگایا گیا ہے، تو وہ ٹیکس جو ہمارے دشمنوں پر لگایا گیا ہے ایران والوں کے اوپر، وہی ٹیکس ہمارے اوپر اسی نام سے لگایا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ہم سے ٹیکس لیجئے، ہم وہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں، لیکن جس طریقے سے مسلمانوں سے ٹیکس صدقے کے نام پہ لیا جاتا ہے، ہم سے جو ٹیکس لیا جائے ہم وہ ٹیکس جزیہ کے نام پر نہیں دیں گے، صدقے کے نام پہ دیں گے. تو اس زمانے کے اسلامک اسٹیٹ نے، جبکہ سارے صحابہ محمد صاحب کے سارے کمپینینس موجود تھے، اور وہ ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو اس زمانے میں جزیے کی وہ ٹرم جو قرآن میں رکھی گئی تھی، اس ٹرم کو چھوڑ کر ان کے اوپر لگنے والے ٹیکس کو صدقہ کا نام دیا گیا، جو بالکل وہ ٹیکس تھا جو مسلمانوں سے لیا جاتا تھا. اس کی روشنی میں علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی زمانے میں کافر کے لفظ سے غیر مسلموں کو غلط فہمی ہونے لگے اور شکایت ہونے لگے، تو اس لفظ اور اس ٹرم کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور غیر مسلموں کے لیے سمپل نان مسلمس کا لفظ، یا ان کا مثلاً وہ کرسچنس اپنے آپ کو کہتے ہوں تو کرسچنس کا لفظ، وہ اپنے آپ کو جیو کہتے ہوں تو جیوز کا لفظ، وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہوں تو ہندو کا لفظ، یہ استعمال کیا جائے، اور کافر کا لفظ جہاں تک ہو سکے اس کو اوائڈ کیا جائے. آپ نے بہت اہم بات کہی کہ کافر کے لفظ میں نفرت کا کوئی پہلو نہیں، لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص مفہوم پیدا ہو گیا ہے. تو اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں گے؟ قرآن میں جو کچھ غیر مسلموں کے بارے میں کہا گیا ہے، اگر اس کو صحیح اس کے پرسپیکٹو میں پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ غیر مسلموں کے بارے میں قرآن کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے، قرآن کیا کیا تعلیمات دیتا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے میسنجر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نان مسلمس کے ساتھ، مثلا جب تک انہوں نے اپنی ایک الگ پولیٹیکل اسٹیٹ نہیں بنائی تھی، تو اس وقت تک ان کا نان مسلمس کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور خاص طور پر وہ نان مسلمس جو ان کے ساتھ کوئی پیسفل پیکٹ کر لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا، یا اور نان مسلمس کے ساتھ انہوں نے کس قسم کی تعلیم دی ہے. اگر وہ سب کچھ سامنے پیش کیا جائے اور اس کو بہت سمپل لینگویج میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکل میں، جیسے آپ کی یہ کوشش ہے، اس طرح کی کسی کوشش کے ذریعے وہ پرسپیکٹو، وہ کیریکٹر جو اسلامک کیریکٹر کا ایک حصہ تھا، وہ جو اسلام کے شروع کے ٹرو فالوورز جو تھے، کمپینینس آف دی میسنجر، ان لوگوں کا جو طرز تھا وہ اگر سامنے رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی غیر مسلم کو کافر کے لفظ سے یا اور اس طرح کی چیزوں سے کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہے گی. مثلا میں بتاؤں کہ قرآن نے کافر ہی کے لفظ کے ساتھ کیا بات کہی ہے، خاص طور پر سورہ ممتحنہ میں. یہ ایک سورت ہے، قرآن کا ایک ورس ہے، اس میں پورا چیپٹر ہے یہ. اس چیپٹر میں خاص طور پر نان مسلمس کے ساتھ مسلمان کس طرح کا معاملہ رکھیں، اس کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ بات سامنے خاص طور پر رہنا چاہیے کہ اس میں بار بار کافر اور کافر کا پلورلس، کفار، یہی ٹرم استعمال کی گئی ہے. تو گویا انہی لوگوں کے بارے میں یہ ورسز ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں. اور ان ورسز میں نان مسلمس کی دو قسمیں کی گئی. بتایا گیا پہلی قسم کے بارے میں کہ اگر نان مسلمس وہ ہیں جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تمہارے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے نان مسلمس کے ساتھ تم کو دوستی نہیں رکھنی،
ان کے ساتھ تمہارا مدد کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، تم ان کی مدد نہ کرو، خاص طور پہ مدد کرنے سے روکا گیا۔ لیکن بہت جسے کہیں کہ اس کو بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کیا گیا، بہت صاف صاف کہا گیا، اور کسی قسم کا کوئی غلط فہمی نہیں چھوڑی گئی کہ وہ غیر مسلم، وہ نان مسلمس جو تم سے دشمنی نہ رکھیں، تمہاری نئی نئی بنی ہوئی اس اسلامک اسٹیٹ کو مٹانے کے در پہ نہ ہوں، تمہارے دین کے دشمن نہ ہوں، تمہارے گھروں پر حملہ نہ کرتے ہوں، تمہیں اپنے گھروں سے نہ نکالتے ہوں، ایسے نان مسلمس جو ہیں ان کے بارے میں تم کو اچھا رویہ رکھنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنے کی تم کو تعلیم دی جاتی ہے اور تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ ورسز ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس پورے کیپشن کو اس کے سمپل ٹرانسلیشن کے ساتھ صرف لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ صرف اور صرف وہ نان مسلمس ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنے اور ان سے مدد لینے، اور وہ بھی پولیٹیکل قسم کی مدد، ایک سمپل انسانی مدد کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل جو ایک مدد ہوا کرتی ہے، کسی کو پولیٹیکلی کسی کو اسٹیبلش کرنا، پولیٹیکلی کسی کے کاز کی مدد کرنا، اس پولیٹیکل مدد سے روکا گیا ہے ان نان مسلمس کو جو تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ باقی وہ نان مسلمس جو تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تم کو انسانی رشتے سے تمہارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے وہ تمام ہمدردی رکھنے والے نان مسلمس جو ایک انسان کے رشتے سے مسلمان کو ریسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، جو ایک انسان کے رشتے سے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو ایک انسان کے رشتے سے ایک بھائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کی ان آیتوں کی تعلیم ہے کہ مسلمان بھی ان کو بھائی کی نظر سے دیکھیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعے کا ذکر کروں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رات کو جب محمد صاحب اٹھا کرتے تھے تو اس وقت اٹھ کر آواز لگایا کرتے تھے، او اللہ، او انسانوں کے پیدا کرنے والے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں، تیرے تمام بندے، تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔ دوسری چیز جو خاص طور پر ذکر کروں گا میں یہاں پر، اور ایسی چیزیں تو حدیث میں اور محمد صاحب کی جو نیریشنس محمد صاحب کی جو ہمارے حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں اس میں ہزاروں اور سینکڑوں ملیں گی۔ ایک مرتبہ ایک نان مسلم، ایک جیو کا جنازہ جا رہا تھا مدینے میں، اور یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بہت عام کرنے کی ضرورت ہے، خود مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی۔ ایک یہودی کا جنازہ، ایک جیو کا جنازہ، اس کی میت جا رہی تھی، ایک ڈیڈ باڈی جا رہی تھی۔ محمد صاحب اپنے کمپینینز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ باڈی پاس سے گزری تو اس کو ریسپیکٹ دینے کے لیے، جسٹ اے جیسچر آف ریسپیکٹ، اس کو طرح کا ٹرائیبیوٹ دینے کے لیے محمد صاحب کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے کمپینینز اور آپ کے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان کمپینینز اور صحابہ کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ یہ ایک نان مسلم ہے، ہم اس کے دین کو صحیح نہیں سمجھتے، پھر بھی اس کو اتنا ٹرائیبیوٹ دینا، اس کو اتنا ریسپیکٹ دینا، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے، ایک نان مسلم کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان اس قابل ہے کہ اس کی انسان، جسٹ بینگ اے ہیومن بینگ، اس کی انسانیت کی وجہ سے اس کو ریسپیکٹ دینا ہے، اس سے اتنی محبت کرنی ہے کہ وہ اس کا اگر ڈیڈ باڈی گزر رہی ہے تو کھڑا ہو جایا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، اور قرآن میں بھی ہے یہ بات، اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو خیال ہے کہ غیر مسلم نفرت کی تعلیم دی گئی ہے بالکل غلط ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ جب مسلمان مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، جب مسلمان دان دیں، مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، تو اس میں نان مسلمس کو محروم نہ رکھیں، یہ قرآن میں حکم ہے۔
اور اس وجہ سے قرآن میں یہ بات کہی، مزید اضافہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان یہ سوچے کہ بھئی یہ ہمارے دین پر نہیں ہے، اس نے صحیح دین کو قبول نہیں کیا، اس نے اسلام کی پریچ کو قبول نہیں کیا، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لہذا اس کی مدد کیوں کی جائے؟ تو قرآن نے کہا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس چکر میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، اس نے اللہ کے دین کو قبول کیا یا نہیں قبول کیا، یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، تمہیں تو ہر غریب کی مدد کرنی ہے۔ تو اگر کوئی قرآن کو پڑھے اور قرآن کی ان تعلیمات کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھے، اس کے صحیح تناظر میں دیکھے، اور ان چیزوں کو جو ایک پیسفل ہیومن کمیونٹی کے لیے، ان نان مسلمس کے لیے جو ہدایات آئی ہیں، جو ہم سے جنگ نہیں کر رہے، جو ہم پر ظلم نہیں کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خصوصی پروگرام مذاکرہ، اور ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے خاص مہمان مولانا یحییٰ نعمانی صاحب۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔